عام طور پر ہوتا یہ دیکھیے کہ جو آدمی برا ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے، جو اچھا ہوتا ہے عام طور پہ اچھا ہوتا ہے۔ ایک اچھے آدمی سے کسی بڑی برائی کے آدمی توقع نہیں کرتا، ایک برے آدمی سے کسی بڑی نیکی کے آدمی توقع نہیں کرتا۔ ایک عام انسان کا مزاج ہے، وہ انسانی مشاہدات کی بنیاد پر۔ لیکن حسد ہے ہی اتنی خطرناک بیماری کہ انتہائی نیک سے نیک انسان کے اندر بھی یہ بیماری پیدا ہو سکتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ کسی بھی دوسرے آدمی کی خوبی کو دیکھ کر جلن پیدا ہو، یہ کبھی بھی انسان کے دل کے اندر یہ مرض گھر کر سکتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ متعدد احادیث کے اندر حسد سے منع کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشہور و معروف جو روایت آئی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کے جو آداب سکھلائے، باہم اسلامی اخوت کے تحفظ کے جو اصول عطا فرمائے، اسلامی اخوت اور بھائی چارے کو مضبوط کرنے والی جو بنیادیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش فرمائیں، ان میں سے ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے تعلق سے جلن نہ رکھو۔ اس لیے کہ حسد جب آتا ہے تو آدمی بھی جلتا ہے، سماج کو بھی جلاتا ہے، خود بھی جلتا ہے، سماج کو بھی جلاتا ہے، خود بھی برباد ہوتا ہے، سماج کو بھی برباد کرتا ہے۔ اسلامی اخوت، اسلامی معاشرہ جن بنیادوں پہ قائم ہوا اور ہوتا ہے اور قائم رہتا ہے، ان بنیادوں میں ایک اہم بنیاد یہ ہے کہ اس سماج اور معاشرے کے اندر حسد کے لیے کوئی گنجائش نہ ہو، کوئی جگہ نہ ہو۔ اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ آدمی کے اپنے دل سے ہوتی ہے کہ آدمی اپنے دل میں حسد کو جگہ نہ دے، اور جب آدمی اپنے دل میں حسد کو جگہ نہ دے تو پھر وہ حسد معاشرے کے اندر بھی جگہ نہیں بنا پاتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اخوت کی بنیادوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بہت ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں۔ ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹ پھیر کر نہ جاؤ، ایک دوسرے کے تعلق سے دشمنی نہ رکھو دلوں کے اندر، ایک دوسرے کے اندر تجارت کے اندر بیع نجش جسے کہتے ہیں کہ نیت خریدنے کی نہ ہو، صرف سامنے والے کو مال مہنگا ملے، سامنے والے کا نقصان کرو، اس مقصد سے بولی لگانے میں بڑھ چڑھ کر بولی لگاؤ، اس سے اسلام نے منع کیا، کہا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، تو مومن آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ اسلامی اخوت اور بھائی چارہ جو اسلامی شریعت کے ایک بڑے حصے کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، وہ حصہ پورا کا پورا اسی وقت انجام تک پہنچ سکتا ہے، یا وہ قابل تطبیق ہو سکتا ہے، قابل نفاذ ہو سکتا ہے، جب سماج کے لوگوں کے دلوں کے اندر حسد کی بیماری نہ پائی جائے، حسد کے مرض سے ان کے دل پاک ہو۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔